جب یہ بہادر بھی ہے، نڈھر بھی ہے، تو پھر یہ تو آپ کی بیوی بننی چاہیے۔ تو فاروق اعظم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی پیشانی میں تو میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، یہ بادشاہ کے خاندان کی بیٹی ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی خاندان کی بہو بنائیں گے کہ وہ تو دنیاوی بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن آخرت میں اور دنیا میں جس کی بادشاہت کا سکہ چلتا ہے اس گھرانے کی بہو بنائیں گے۔ آئینہ حسین کہاں ہے؟ زین العابدین کی ماں وہ ہے، محمد باقر کی ماں وہ ہے، جعفر صادق کی ماں وہ ہے، موسیٰ کاظم کی ماں وہ ہے، علی سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ متقی بیٹے کسی کی نسل میں ہوئے ہیں یا کسی کی کوکھ سے ہوئے ہیں تو اسے سیدہ شہربانو کہا جائے۔ روزانہ دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں۔ اس کو ام المومنین کی صفوں میں کھڑا کیا اللہ کے رسول علیہ السلام۔ آئیے اسی اسوہ کو اب یاد دھیان رکھنا، اسی اسوہ کو امام حسین نے کیسے نبھایا، اسی اسوہ کو امام حسین نے کیسے نبھایا۔ میں سیدہ شہربانو کے نسب پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن بہرحال عرف میں اور بہرحال جو وہ سیرت میں ان کی مدینہ منورہ آمد کسی شہزادی کی حیثیت سے نہ تھی۔ دیکھ لے تاریخ اٹھا کر، شہربانو آئی ہے ایک کنیز کی حیثیت سے، نسب چاہے جتنا اعلیٰ ہو، شہزادی اپنی جگہ ہو، لیکن آئی ہے تو وہ کنیز کی حیثیت سے، اور جب کنیز کی حیثیت سے آئی ہیں یہ بھی بڑا خوبصورت سا واقعہ ہے۔ حالانکہ سنیوں نے اور شیعوں نے دونوں اپنی کتابوں کے اندر اپنے اپنے انداز سے لکھا ہے، یہ بہت خوبصورت سی بات ہے۔ ایک بات میں یہاں آپ کو عرض کروں، جو لوگ صحابہ اور خلفائے راشدین پر زبان دراز کرتے ہیں کہ اہل بیت کی ان کے دل میں کوئی محبت نہ تھی، میں ان سے کہتا ہوں اہل بیت سے جتنی خلفائے راشدین نے محبت کی ہے کوئی کر بھی نہیں سکتے، بلکہ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ بلکہ میں سنیوں کی بجائے اگر ان کی کتاب کا حوالہ دے کر کے پڑھوں تو مجھے ایک بات یاد آتی ہے، اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں کہ جب سیدہ شہربانو کنیزوں کے ساتھ کنیز بن کر کے انہوں نے لکھا یہ بات، حالانکہ ہم تو بہت احتیاط کرتے ہیں لیکن انہوں نے لکھا کنیزوں کے ساتھ کنیز بن کر کے آئی، تو ساری اب مسجد نبوی کے صحن میں سب بیٹھی ہوئی تھی تو ساری کنیزیں ڈری سہمی تھی، کچھ بولنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ ایک جو ہے وہ اس میں سے خاتون جو ہے کچھ بول رہی تھی زور سے اپنی ایران کی زبان میں، تو فاروق اعظم نے جب ان کنیزوں کا اور مال غنیمت کا جائزہ لیا تو فاروق اعظم نے دیکھا کہ یہ حسن میں یکتا بھی ہے، خوبصورت بھی بہت تھی، اور مگر یہ کچھ بولتی ہے غصے میں، چہرے پہ غصہ ہے، ڈر نہیں ہے غصہ ہے، اور بولتی کچھ ہے۔ تو فرمایا کہ ایرانی جاننے والا کسی کو بلاؤ کہ لڑکی بول کیا رہی ہے، تو کہا یہ لڑکی یہ بولتی ہے کہ ہمارے باپ دادا نامرد تھے جو انہوں نے مسلمانوں سے جنگ مول لی اور اس کے بعد بھاگ گئے، ہم نے کبھی گھر چھوڑ کر آنگن کا منہ نہیں دیکھا، وہ نامرد بھاگ گئے اور ہمیں اس طریقے سے بے پردہ یہاں بٹھا دیا مسلمانوں کے درمیان، ہمیں کبھی کسی مرد نے نہیں دیکھا، ہم تو گھر چھوڑ کے آنگن میں نہیں آئے، اور وہ کیا نامرد بھاگے، مر جاتے خود بھی مرتے ہمیں بھی مار دیتے، لیکن کم سے کم یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا کہ ان مردوں کے سامنے ہم یہاں پڑی رہتی۔ جب یہ جملے فاروق اعظم کو بتائے گئے کہ وہ لڑکی یہ کہہ رہی ہے یہ بڑی بہادر ہے، یہ بڑی بہادر ہے، اس سے مستقبل کی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ ایسی بچیاں امیدیں بہت وابستہ کرواتی ہے قوم کو۔ تو کسی نے کہا امیر المومنین جب یہ بہادر بھی ہے، نڈھر بھی ہے، تو پھر یہ تو آپ کی بیوی بننی چاہیے۔ تو فاروق اعظم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی پیشانی میں تو میں کسی اور کو دیکھ رہا ہوں، یہ بادشاہ کے خاندان کی بیٹی ہے، تو ہم اس کو ایسے ہی خاندان کی بہو بنائیں گے کہ وہ تو دنیاوی بادشاہ کی بیٹی ہے، لیکن آخرت میں اور دنیا میں جس کی بادشاہت کا سکہ چلتا ہے اس گھرانے کی بہو بنائیں گے۔ آئینہ حسین کہاں ہے؟ اور فرمایا کہ اس کنیز کو حسین کے حوالے کر دو۔ شہربانو جب میرے امام کے حوالے کی گئی تو اس وقت وہ ایک کنیز تھی، امام نے ان کو آزاد کر کے نکاح کیا اور تمام اماموں کی ماں ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ امام زین العابدین کی ماں وہ ہے، محمد باقر کی ماں وہ ہے، جعفر صادق کی ماں وہ ہے، موسیٰ کاظم کی ماں وہ ہے، علی رضا
کی ماں، یعنی کہ سارے امام زین العابدین کے بعد جس کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں وہ حضرت سیدہ شہربانو کی ذات۔ بلکہ یہ کہہ دوں سیدہ فاطمہ کے بعد اگر سب سے زیادہ متقی بیٹے کسی کی نسل میں ہوئے ہیں یا کسی کی کوکھ سے ہوئے ہیں تو اسے سیدہ شہربانو کہا جائے۔ اتنے غوث ان کی نسل میں پیدا ہوئے۔ غوثیت کبریٰ کا منصب اماموں کے ہاتھ میں رہا۔ امام زین العابدین غوثیت کبریٰ پر، امام محمد باقر غوثیت کبریٰ پر، امام جعفر صادق غوثیت کبریٰ پر، موسیٰ کاظم غوثیت کبریٰ پر، علی رضا غوثیت کبریٰ پر، امام تقی غوثیت کبریٰ پر، امام نقی غوثیت کبریٰ پر، حسن عسکری غوثیت کبریٰ پر، اور یہ سب کس کے؟ سب کے سب حسینی ہیں۔ یہ سب کے سب حسینی ہیں اور یہ اولاد ہے حضرت شہربانو کی۔ اس اعتبار سے تو کنیزوں کو کچلنا تو سب نے سکھایا ہے، لیکن کسی کنیز کو اماموں کی ماں بنانا یہ اہل بیت کا وطیرہ۔ بتائیں نا، نانا نے کنیز کو ام المومنین کے صف میں کھڑا کیا اور نواسے نے اسوہ مصطفیٰ پہ عمل کرتے ہوئے ایک جنگ میں آئی بھی ظاہری کنیز۔ پھر میں انہیں کنیز نہیں مانتا، لیکن عرف تو بات تو کرنی پڑے گی نا، بات تو کرنی پڑے گی نا۔ عرف کے اعتبار سے وہ آئی تھی کنیز کی حیثیت سے، کہاں تو اماموں کی ماں بن گئی، اور ایسی اماموں کی ماں بنی میرے آقا امام علی مقام ان کے بغیر کبھی نہ رہے، حتیٰ کہ کربلا گئے تب بھی وہ ساتھ گئے۔ تو یہ میری گزارش ہے آپ سے۔ میں آج مجھے آدھے گھنٹے کا ہی ٹائم ہے کیونکہ ٹرین پکڑنی ہے اور سورت کے دوسرے پروگرام میں مجھے جانا ہے۔ میں اپنی بات اسی مکمل کرتا ہوں۔ میں تو آتا ہی رہتا ہوں، آپ لوگ مجھے سنتے ہی رہتے ہیں، اور اب تو انٹرنیٹ کی برکت نہیں ماشاءاللہ، جو مل کے نہیں سن لیتے ہم آپ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اب ہمیں بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ محبت سلامت رکھے۔ گفتگو کے درمیان کوئی غلطی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ وادی نور آزاد میدان میں 16، 17، 18 دسمبر کو سالانہ اجتماع ہو رہا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس اجتماع میں آپ تشریف لے چلیں۔ کووڈ کے بعد تقریباً 3 سال کے گیپ سے اجتماع ہو رہا ہے۔ آپ حضرات 16، 17، 18، 16 کو عورتوں کے لیے، 17، 18 کو مردوں کے لیے ہے، بڑی تعداد میں شریک ہوں۔ کوئی گفتگو میں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے، اور اللہ پاک میرے آقاؤں کی ان خدمات کو جو غلامی کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، ذکر نبی اور آل نبی چھڑا اور وقت تمام ہو گیا، اسی لیے بدل ناخواستہ کہیں کے وعدے کے لیے کہیں پر رکنا ہی ہوگا۔ السلام علیکم۔